اور مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو کامل راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور انہیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ تم پورے راست باز بنو، کیونکہ لکھا ہے اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر میں جس طرح وہ کرتے ہیں آپ کو وہ بھی کرنا ہے، اور جو راستے کی صحیح جانچ اور راستہ ہے اس کے مطابق بھی اندر کی زندگی کو بھی صحیح کرنا۔ آپ کو دکھاوے کے لیے ہی نہیں، کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دکھاوے کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اندر کی زندگی کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری اندرونی اور بیرونی زندگی کو ایک طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، یکتا دیکھنا چاہتے ہیں، ڈویژن نہیں دیکھنا چاہتے، تقسیم نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارے ظاہر میں اور ہمارے باطن میں کوئی فرق ہو۔ وہ اس فرق کو مٹانا چاہتے۔ ان کی تعلیم بالکل ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ہے، بنیاد سے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق۔ لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ایک حکم ہے، لیکن اس کا آغاز کیا ہے؟ خون کرنے تک نوبت کیوں پہنچتی ہے؟ تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر، کیونکہ غصے سے طیش پیدا ہوتا ہے، اور طیش سے آگے پھر خون تک، قتل تک بات جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی مثال ایک اور میں دیتا ہوں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ لکھا ہے تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے شریعت میں یہ لکھا ہے تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کسی عورت کی طرف سے بری نگاہ سے نہ۔ اگر شہوت سے تم نے دوسری عورت کی طرف دیکھ لیا تو نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ تو یسوع مسیح اندر سے جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو ہی دور کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ میں ہی میل ہی نہ ہو، تمہارے دل کے اندر شہوت پیدا ہی نہ ہو۔ اگر یہ ایک ریڈیکل بنیادی ٹرانسفارمیشن انسان کے اندر آ جائے، اور یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کو بڑی گہری باتیں بتا رہے ہیں، بڑی گہری باتیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح تم نے اس جہان میں رہنا ہے۔ یسوع مسیح قانون کی، شریعت کی باتوں کو رد کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ پورا کرنے کے لیے آئے، اور شریعت کو پرمانو طریقے سے، اس کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو بھی وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، صرف لفظوں ہی کو نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی، کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیرونی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی اور ہمارے پاسبان بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو، کہ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو صحیح مسیحی زندگی گزارنے کے قابل بنا رہے ہیں کہ نہیں۔ صحیح زندگی کیا ہے؟ صحیح زندگی ہے آج کی اس آیت میں چھپی ہوئی۔
میں تم سے کہتا ہوں تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ ہو۔ اگر ہم ان لوگوں سے زیادہ ہوں گے، فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی ریاکاری کی ہے، اور یسوع مسیح ہمارے اندر سے لفظ ریاکاری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ریاکاری ختم ہو گئی تو مسیحی زندگی، مسیحی اسپرٹ جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آج سکھا رہے ہیں وہ پوری ہو۔ اور یہ روح اس میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ راست باز ہو۔ یہ ہوم ورک بہت سخت ہے، یسوع مسیح کی تعلیم بھی بڑی سخت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دکھاوے کی زندگی تو ہر کوئی گزار رہا ہے، پریٹینڈ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم پادری ہیں، ہم پادری ہیں، ہم فادر ہیں، ہم فادر ہیں، ہم بشپ ہیں، ہم بشپ ہیں، یہ سارے ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کی زندگی جو آپ کو ٹائٹل کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، اس کی ترجمانی صحیح اندر سے بھی نہیں کرتی، اگر باہر سے چوگے پہن لینے سے یا کلام ہاتھ میں اٹھا لینے سے یا پرستش کر لینے سے یا خوبصورت گیت گا لینے سے یہ آپ کی راست بازی نہیں ہے۔ راست بازی نام ہے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا، سچی زندگی گزارنا، ریاکاری سے پاک گزارنا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم فقیوں اور فریسیوں کی طرح ہیں۔ اگر فقیوں اور فریسیوں کی طرح ہیں تو ہمارے لیے پھر خداوند کے پاس افسوس اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ہم تو پھر ان لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں، فقیوں کی طرح، جن پر یسوع مسیح کھلے بندے کہہ رہے ہیں، اے فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکارو، تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، اور نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے۔ کئی لوگ خواہش کرتے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، کئی لوگ خواہش کرتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے پاسبانوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے استادوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ان کے سے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے سے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پادری صاحب بھی تنج نہیں کر دے، فادر صاحب بھی تنج انج کر دے، باؤ جی بھی تنج نہیں کر دے، تو نہیں، وہ زندگی گزارو جو سچی اور حقیقی ہے۔ اوپر سے ہم اپنے آپ کو مذہبی رہنما، روحانی پیشوا، روحوں کے بانی یا روحوں کی درستی کرنے والے ثابت کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعہ ہی اپنی زندگی سے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں؟ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک جگہ پر گئے، ہمارے کوئی عزیز تھے، جب ہم ان کے گھر پہنچنے لگے تو انہوں نے کہا جی اپنی گاڑی کمپاؤنڈ میں کھڑی کر لو۔ جب ہم اپنی گاڑی کو ان کے کمپاؤنڈ میں کھڑا کرنے کے لیے، فادر کے کمپاؤنڈ میں کھڑا کرنے کے لیے پہنچے تو گھر کا جو ہمیں لینے آیا ہوا تھا ان کا لڑکا، اس نے ادھر گاڑی بڑی مشکل سے ادھر کھڑوائی، اور اس کے بعد کیا ہوا حضور؟ فادر نے کیا کیا؟ بار بار کہا اس گاڑی کو باہر لے جاؤ، گاڑی کو باہر لے جاؤ، میرے مہمان آ رہے ہیں، ہماری گاڑیاں آ رہی ہیں۔
جب وہاں پر دیکھا گیا تو صرف 3 گاڑیاں آئی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ فادر نے خود آ کر ہماری گاڑی کے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ کیا سکھاتے ہو تم دنیا کو؟ کیا سکھاتے ہو تم دنیا کو؟ محبت کا درس دیتے ہو، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہو، اور خود اپنی زندگی کمیونی زندگی گزار رہے ہو، اور خود ایک حسد سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ مسیحیانہ رویہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح تو اپنے لوگوں کے لیے اپنے دل کھول دیتا تھا، وہ سامریوں کے لیے اپنے دل کھول دیتا تھا، وہ غیر قوموں کے لیے اپنے دل کھول دیتا تھا، اس کے شاگرد غیر قوموں کے لیے اپنے دل کھول دیتے تھے۔ اس نے تو کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ میں آج کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر سے یہ تعصب کی روح نہیں جائے گی، ہم مسیحیت کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہم صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نظاموں کو چلا رہے ہیں۔ یہ صرف نظام چلانے کی بات ہے، سچ کی بات نہیں ہے، سچی مسیحی زندگی نہیں ہے۔ مسیحی زندگی گزارنے کے لیے مسیحی ہونا پڑتا ہے، اور مسیح لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صرف مسیح ہو۔ مسیح تمہاری زندگی کے اندر روح کے ساتھ بھی ہو، اور تمہاری روحانی، جسمانی، سماجی اور مذہبی زندگی بھی ایسی ہو جو آپ کی روح کے ساتھ ملتی ہو، جس کی قدریں مسیح یسوع کے کلام کے ساتھ اور اس کے بول کے ساتھ ملتی۔ جب تک ہم ان فرقوں کی آبیاری کرتے رہیں گے، پالتے پوستے رہیں گے، فرقے تو بڑھتے رہیں گے، اونچی منزل تک چلے جائیں گے، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم کی قدر زمین بوس ہوتی جائے گی، نیچے چلی جائے گی۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں، اے فقیہ اور فریسیہ، تم پر افسوس، تم پر افسوس، کیونکہ ہم زندگی ہی ایسی بنا رہے ہیں، ہم نے اپنا ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں۔ آئیں آج اپنی زندگی کو ان خولوں سے باہر نکالیں، دکھاوے کے خولوں سے باہر نکالیں، اور سچا مسیحی ہونے کے لیے، سچا مسیحی لیڈر ہونے کے لیے، صحیح مسیحی رہنما ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ کوشش کریں راست باز ہونے کی، جس کا درس آج یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہاڑی واز میں دیا، اور آج وہ اس پلپٹ سے، اس گرجا گھر سے پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہوگی، تو پھر تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگے۔ اگر زیادہ نہیں کرو گے تو تم داخل نہیں ہوگے۔ اس کا یہ مطلب ہے فقیہ اور فریسی خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی راست بازی ادھوری ہے، کامل نہیں ہے، اور مسیح یسوع ہمیں کامل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں تم ایسے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو آئیں ہم سب کاملیت کا سفر اختیار کریں، اور اپنی ٹریننگ کو، جس طرح یسوع مسیح آج پہاڑی واز میں اپنے شاگردوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو خدا کا کلام جو ہمارا استاد ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ٹرانسفارمیشن کریں، اور ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کریں۔ اگر ہم بنیادی طور پر اور کامل طور پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں زندگی بسر کرتے، تو ہم پر افسوس ہے، ہم پر افسوس ہے۔
کیونکہ یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے زندگی کا راستہ دے دیا، لیکن اس راستے پر چلنا، اس راستے کو اپنانا، یہ میری اور آپ سب کی مرضی پر ہے، کیونکہ ہم آزاد ہیں، لیکن آزاد ہیں چناؤ میں۔ کیا ہم فقیوں اور فریسیوں کی طرح کی راست بازی کو چننا چاہتے ہیں، یا اس راست بازی کو جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرتی ہے، جس کا ذکر آج یسوع مسیح نے اپنی انجیل مقدس میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمائی ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔